امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی سب سے مضبوط فوج ہے، پھر بھی اس کے کمانڈر اپنے ہی افسروں کو ای میل لکھ کر پوچھ رہے ہیں کوئی بتائے ہم یہ جنگ جیتیں کیسے۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، یہ سینٹ کام کی حقیقی ای میل ہے جو 2 دن پہلے لیک ہوئی ہے، اور CNN نے یہ خبر دی، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر یہ ہے کہ CNN نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے تھرڈ دفاعی نظام کے تقریباً 80% انٹرسیپٹر استعمال کر چکا ہے۔ پیٹریٹ سسٹم کے تقریباً آدھے۔ یہ کسی ایرانی کا دعویٰ نہیں، اور یہ امریکہ کے سب سے بڑے چینل نے کیا ہے۔ امریکی کمانڈر خبردار کر رہے ہیں کہ دفاعی اسلحے کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ اب ذرا اس سین کو بھی سمجھیں۔ ایران میزائل فائر کرتا ہے، امریکہ اسے روکنے کے لیے انٹرسیپٹر فائر کرتا ہے۔ ایک میزائل ایران کے ذخیرے سے کم ہوتا ہے، لیکن ایک دفاعی میزائل امریکہ کے محدود ذخیرے سے بھی نکل جاتا ہے۔ اگر جنگ دوبارہ فل اسکیل پر چلی گئی تو امریکہ ایران پر حملہ تو کر سکتا ہے، مگر اپنے اڈوں اسرائیل اور خلیجی اتحادیوں کو کب تک بچا سکے گا؟ یہی وہ پریشانی ہے جو ٹرمپ کی بڑی بڑی دھمکیوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ 7 اپریل کو وہ ایران کو پتھر کے زمانے میں پہنچانے کی بات کر رہا تھا، ایک دن بعد جنگ بندی کر دی۔ جولائی کے آخر میں پھر تباہی کی دھمکی دی، اور 1 اگست کو کہا حملہ نہیں ہوگا۔ تو اصل اسٹوری یہ نہیں کہ ٹرمپ بار بار ارادے بدل رہا ہے، اصل اسٹوری یہ ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج ایک ایسی جنگ میں پھنس گئی ہے جسے وہ نہ جیت سکتی ہے، نہ چھوڑ سکتی ہے، نہ جنگ ممکن، نہ واپسی آسان۔ یہ جنگ آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، مگر اس کا بل آپ کو ہی بھرنا پڑتا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے کی صورت میں، کرایوں کے اضافے کی صورت میں، گیس کی سپلائی متاثر ہو یا بجلی مزید مہنگی ہو جائے، ہر راستہ آبنائے ہرمز تک پہنچتا ہے۔ دنیا کی توانائی کا تقریباً 20% حصہ اسی تنگ سمندری راستے سے گزرتا ہے۔ 2 مارچ کے بعد ایران نے یہاں سخت نگرانی اور عملی کنٹرول قائم کر دیا۔ امریکہ کے لیے یہ صرف چند جہازوں کا مسئلہ نہیں تھا، اگر گلف ممالک کے تیل والے جہاز محفوظ نہیں تو پھر امریکہ دفاع میں ناکام ہو چکا ہے۔ یہ بحث اب تیز ہو رہی ہے، اور اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تیل اور گیس صرف امریکی ڈالر میں کیوں فروخت کیے جائیں؟ یہ سوال سیدھا پیٹرو ڈالر اور امریکی معاشی طاقت تک جاتا ہے۔ اسی لیے ٹرمپ ہرمز کھلوانا چاہتا ہے، اور ایران اس کا کنٹرول چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہاں سے ٹرمپ کی اصل اسٹریٹجک قید شروع ہوتی ہے۔ امریکہ پیچھے ہٹے تو ایران مضبوط، اتحادی غیر محفوظ، اور امریکہ کی بالادستی کمزور ہوتی ہے۔ امریکہ حملہ کرے تو ایران کا جواب بھی کلیئر ہے۔ ایرانی تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملہ ہوا تو سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت، عمان، متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈوں کے قریب موجود توانائی کی تنصیبات بھی محفوظ نہیں رہیں۔ یہ خطرہ صرف تیل کا نہیں، گلف ریاستوں کے پاس تیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خوراک باہر سے آتی ہے، پینے کا پانی سمندری پانی صاف کرنے والے پلانٹ سے آتا ہے۔ اگر تیل، گیس، بندرگاہیں اور پانی کے پلانٹس جنگ کی زد میں آ گئے تو مسئلہ مہنگائی سے بہت آگے نکل جائے گا۔ یعنی ایران پر مکمل حملہ صرف ایران کو نہیں جلائے گا، اس آگ میں امریکہ کے اپنے اتحادی بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہ جنگ شروع کیوں ہوئی تھی؟ امریکہ اور اسرائیل کے 4 بڑے اہداف تھے: تہران میں حکومت کی تبدیلی، یورینیم افزودگی کا خاتمہ، طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی تباہی، اور حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کا خاتمہ۔ حکومت کی تبدیلی بنیادی ہدف تھی، کیونکہ تہران کا نظام قائم رہتا تو باقی اہداف دوبارہ کھڑے ہو سکتے تھے۔ لیکن جنگ آگے بڑھی اور ان چاروں میں سے
ایک بھی مقصد پورا نہیں ہوا، الٹا ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز کھلی تھی، جنگ کے بعد ایران کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی، امریکی اڈوں اور اتحادیوں کو نقصان پہنچا، عالمی انرجی سپلائی خطرے میں آ گئی اور امریکہ ایک ایسے محاذ پر پھنس گیا جہاں آگے جانا بھی نقصان اور پیچھے آنا بھی رسوائی۔ 28 فروری کو فضائی جنگ شروع ہوئی۔ امریکہ اور اسرائیل نے اچانک حملوں سے ایرانی قیادت، ایٹمی مراکز، میزائل تنصیبات، فضائی دفاع اور عسکری ڈھانچے کو مفلوج کرنے کی کوشش کی۔ پلان سادہ تھا، چند خوفناک حملے، شدید دباؤ اور ایران مذاکرات کی میز پر امریکہ کی شرائط قبول کر لے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مہم 40 روز جاری رہی۔ صرف امریکہ نے 13,000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملے الگ تھے، ایرانی قیادت کو نقصان پہنچا مگر ریاست نہیں ٹوٹی۔ میزائل حملے نہیں رکے، ایران نے ہتھیار نہیں ڈالے، اس کی بہت سی اہم فوجی تنصیبات مضبوط زیر زمین بنکرز میں تھیں۔ جدید بمبار اور طاقتور بم بھی پورے نظام کو ختم نہیں کر سکے، اور یہاں امریکہ کا دوسرا کاؤنٹر تیزی سے چلنے لگا۔ ایران پر حملے کے لیے جارحانہ ہتھیار خرچ ہو رہے تھے۔ ایرانی میزائل روکنے کے لیے تھاڈ اور پیٹریٹ انٹرسیپٹر تباہ ہو رہے تھے۔ ایک طرف اٹیک کا ذخیرہ ختم ہو رہا تھا تو دوسری طرف ڈیفنس کا، اور یہ دفاع صرف امریکی فوج کا نہیں تھا، اسی سے امریکی اڈوں، اسرائیل اور خلیجی اتحادیوں کو بھی بچانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 80% تھاڈ اور تقریباً نصف پیٹریٹ انٹرسیپٹر خرچ ہونے کی خبر صرف ملٹری اپڈیٹ نہیں، یہ ایک پوری جنگ کا ہڈن پریشر پوائنٹ ہے۔ 7 اپریل کو ٹرمپ نے مکمل تباہی کی دھمکی دی، لیکن اگر امریکہ ایران کے بجلی گھروں، پلوں، بندرگاہوں، ریفائنریوں، پانی اور توانائی کے نظام کو تباہ کرتا تو ایران بھی خلیج اور اسرائیل میں اسی نوعیت کے اہداف نشانہ بنا سکتا تھا، اور کم ہوتے ہوئے انٹرسیپٹرز کے ساتھ امریکہ ہر جوابی میزائل روکنے کی ضمانت نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے دھمکی کے اگلے دن جنگ بندی ہو گئی، فضائی جنگ رکی، مگر گیم ابھی ختم نہیں ہوئی۔ 11 اور 12 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے، بات چیت کامیاب نہ ہوئی، لیکن امریکہ نے بمباری دوبارہ شروع نہیں کی۔ 13 اپریل کو بحری ناکہ بندی شروع کر دی گئی۔ یہ ناکہ بندی 17 جون تک جاری رہی۔ مقصد ایران کی تجارت کو روک کر اسے معاشی طور پر جھکانا تھا، مگر ایران جیسے بڑے ملک کو چند ہفتوں میں مفلوج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 17 جون کو مفاہمتی یادداشت سامنے آئی، آبنائے ہرمز میں آمد و رفت اور 60 روز مذاکراتی مدت اس کا حصہ تھے۔ ایران کی یورینیم افزودگی بنیادی صلاحیت باقی رہنی تھی۔ منجمد اثاثوں، نقصان کے معاوضے اور عالمی منڈی میں ایرانی تیل کی فروخت جیسے معاملات بھی شامل تھے۔ مذاکراتی مدت میں آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول تسلیم کیا گیا، یعنی جن مقاصد کے لیے جنگ شروع کی گئی امریکہ ان میں سے کسی ایک میں بھی کامیاب نہ ہوا۔ لیکن جولائی میں اسٹوری پھر پلٹ گئی۔ امریکہ نے عمان کے تعاون سے ایسا بحری راستہ بنانے کی کوشش کی جو ایرانی اختیار سے باہر ہو اور امریکی نگرانی میں کام کرے۔ ایران نے اسے معاہدے کی خلاف ورزی کہا اور جہازوں پر فائرنگ کر دی۔ امریکہ نے جواب میں حملہ کر دیا، ایران نے اس کا جواب دیا، پھر امریکہ نے دوبارہ کارروائی کی۔ 7 سے 31 جولائی تک ایک نیا لوپ چلتا رہا، ایک حملہ، ایک جواب، پھر اور ایک حملہ۔ لیکن اگر 40 روز کی مہم اور 13,000 سے زیادہ اہداف ایران کو نہیں جھکا سکے تو چند محدود حملے یہ کام کیسے کر سکتے تھے؟ امریکہ کے پاس 5 فوجی آپشن تھے۔ پہلا، محدود فضائی حملے جو ناکام ہو گئے۔ دوسرا، ایران کے پورے شہری اور معاشی ڈھانچے پر تباہ کن بمباری، لیکن وہ ناقابل برداشت کیونکہ ایران خلیج اور اسرائیل کو اسی طرح کا جواب دے سکتا تھا۔ تیسرا، محدود جوابی حملے، دباؤ بڑھا، فیصلہ نہ ہوا۔ چوتھا، بحری ناکہ بندی، وہ بھی فوری نتیجہ نہیں دے سکی۔
और 5वां ज़मीनी जंग, और ये सबसे खौफनाक रास्ता था। सिर्फ आबनाए हुर्मस के गिर्द ईरानी इलाके पर कब्ज़े के लिए 1 लाख से 1.5 लाख अमरीकी फ़ौजी दरकार हो सकते हैं। पूरे ईरान पर इराक की तरह कब्ज़े के लिए कई लाख फ़ौजियों की ज़रूरत होती है, जबकि खलीज में ज़मीनी हमले के लिए दस्तयाब अमरीकी फ़ौजियों की तादाद इतनी नहीं। 1-2 ईरानी जज़ायर पर कब्ज़ा अगर कर भी दे तो ईरान हथियार नहीं डालेगा, अलबत्ता अमरीका एक नए महाज में ज़रूर फंस सकता है। मुकम्मल बमबारी नाकाबिले बर्दाश्त है, ज़मीनी जंग नाकाबिले अमल है, महदूद हमले नाकाम हो चुके हैं, नाकाबंदी बेअसर हो चुकी है और इंटरसेप्टर रेड जोन में। यही ट्रंप की असल कैद है। अगर कोई ताकत अपने दुश्मन पर हमला तो कर सकती हो, मगर उसके जवाब से अपने इत्तेहादियों को बचाने के लिए मिसाइल कम पड़ रहे हों, तो क्या वो वाकई जंग को अगली सतह तक ले जा सकती है? महफूज तेल के ज़खायर दबाव में हैं, जारहाना मिसाइल और दिफाई इंटरसेप्टर तेज़ी से खर्च हुए। ट्रंप के लिए अंदरून मुल्क नई ज़मीनी जंग के लिए सियासी हिमायत नहीं। अमेरिका, चीन और रूस का असर भी महदूद करना चाहता है, लेकिन अगर तवज्जो, असला और सरमाया मगरबी एशिया में रुक जाए तो बाकी महाज कौन संभालेगा? इसराइल को ये खौफ है कि अगर इस जंग में ईरान ने बरतरी हासिल कर ली तो फिर कभी भी उसे ज़ेर नहीं किया जा सकेगा। ईरान चाहता है कि अमेरिका खित्ते से निकल जाए। खलीजी ममालिक एक मुख्तलिफ ट्रैप में हैं। अमेरिका निकले तो ईरान के बढ़ते असर का खौफ, अमेरिका जंग बढ़ाए तो तेल, गैस और पानी और शहरों के निज़ाम ख़तरे में। अमेरिका और ईरान बराह रास्त गुफ्तगू नहीं कर रहे। पैगामात कतर, तुर्की और पाकिस्तान के ज़रिए मुंतकिल हो रहे हैं। पाकिस्तान की पोजीशन अहम ज़रूर है, लेकिन सालिस सिर्फ पैगाम पहुंचा सकता है। फैसला वाशिंगटन और तेहरान को करना है। ईरान जंग जारी रखना नहीं चाहता, मगर ख़ुद को कमज़ोर भी नहीं समझता। वो आबनाए हुर्मस का कंट्रोल छोड़ने, अपने दिफाई प्रोग्राम ख़त्म करने या सिर्फ अमरीकी वादों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है, मगर ईरान को बराबर का फरीक तस्लीम करना उसकी पुरानी ताकत की नफ्सियात की शिकस्त है। वाशिंगटन हमेशा हुक्म देने का आदी रहा है, लेकिन इस बार सामने एक ऐसा मुल्क है जो हमला भी बर्दाश्त कर सकता है और जवाब भी दे सकता है। अब पूरी जंग का फाइनल हिसाब सुने। अमेरिका ईरान को अपनी शराइत पर झुका नहीं सका। ईरान अमेरिका को फ़ौरन खित्ते से निकाल नहीं सका। खलीजी ममालिक जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया आबनाए हुर्मस की बंदिश बर्दाश्त नहीं कर सकती और अमेरिका के दिफाई इंटरसेप्टर ख़त्म हो रहे हैं। मैदान में सबके पास हथियार हैं, लेकिन काबिल अमल रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात का है। मज़ीद अस्करी दबाव ख़तरे को हुर्मस से बाबल मंदब, बहरा अहमर और दूसरे तवानाई रास्तों तक फैला सकता है, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर मुआहदा इसी जंग को वो लम्हा बना सकता है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तस्लीम करे कि ताकत की भी एक हद होती है। ट्रंप ईरान को तबाह करने की धमकी तो दे सकता है, मगर CNN की रिपोर्ट के बाद एक सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर अगला ईरानी मिसाइल आए तो अमेरिका के पास उसे रोकने के लिए कितने इंटरसेप्टर बाकी हैं? अगर हमले का जवाब रोकने की ताकत कम हो रही है तो नया हमला ताकत की अलामत होगा या एक ऐसी शिकस्त को छुपाने की कोशिश जिसे तस्लीम करना मुमकिन नहीं। आखिरी खबर यह है कि 2 दिन पहले सेंटकॉम की इंटेलिजेंस ब्रांच के एक अफसर ने फ़ौजी अफसरान और तज्ज़ियाकारों को एक मुश्तरका ईमेल की, जिसमें पूछा गया कि अमेरिका इस जंग को गैर रिवायती तरीके से कैसे जीत सकता है। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कॉपर के दफ्तर ने इस खबर की तरदीद नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि कॉपर हमेशा अपनी टीम से नई तजावीज़ मांगते रहते हैं। अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल कहां तक पहुंची है। कमेंट में बताइए, ट्रंप के पास वाकई कोई फ़ौजी रास्ता बाकी है? ARK टाइम्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम 17 जून के मुआहदे और पाकिस्तान के सिफारती किरदार की पूरी लेयर को खोलेंगे।